جو بھی آتا ہے وہ بندہ بات کر دیتا ہے۔ حالانکہ مسجدوں میں امامت کی تنخواہ لینا حرام ہے، مسئلہ یاد رکھنا۔ ختم پہ جاؤ، یہ معاوضے میں کچھ دینا حرام ہے۔ تعلیم قرآن کی اجرت دینا حرام ہے۔ اب بھی یہ چیزیں تو حرام ہیں۔ متاخرین علماء نے دیکھا کہ اگر مسجد میں امام کو ہم تنخواہ نہیں دیتے، کھائے گا کہاں سے؟ اس کے بھی تو بچے ہیں، بیوی ہے، گھریلو اخراجات ہیں، یہ بیچارے بیمار بھی ہوتے ہیں۔ چپ کی تھی بیٹھے مولی پلاسٹک داؤں دے آئیے نا جی، آپ بڑا احسان کرتے ہیں نا جی، ہم نے 5,000 روپے مولوی صاحب کو تنخواہ دی تھی، کاکھ نہ رہی تیرا ریوار دا 5,000 دا خرچہ ہے، تو مہینے بعد دیتا ہے ان کو۔ ماں آپ دیکھیں، کبھی جنازہ لیٹ ہوا ہے، کبھی اذان لیٹ ہوئی ہے، کبھی جماعت لیٹ ہوئی ہے، کبھی جناب والا کوئی فنکشن، نکاح ہو، مرنا جینا اذان تک ہو، کبھی لیٹ نہیں ہوتا۔ یہ بیچارہ ڈیوٹی بھی بر وقت دیتا ہے، قرآن حدیث کا علم بھی تھام کے رکھتا ہے، یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس کے لیے 5,000 ہے، اگر کنجری ڈانس کرے تو اس پہ پیسے اتنے اڑاتے ہیں کہ پیچھے جناب والا بوریوں کے منہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جب جانے لگے تو 50 لاکھ تک دیتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے بیچاری رلی ہوئی جو اپنے علماء کو بالکل ایسے چھوڑ دیتے ہیں، دین کا بھی خدا حافظ ہوگا، غلطی تو ہماری بھی تو ہے نا۔ علماء نے دیکھا کہ خانہ خدا کا نظام ٹھپ ہو جائے گا، قرآن کی تعلیم ضائع ہو جائے گی، علوم اسلامیہ ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا میاں بات تو اس طرح ہے کہ معاوضہ لینا ناجائز ہے، لیکن وقت کی ضرورت ہے۔ اگر تنخواہیں مقرر نہیں کرتے تو سارا دین کا نظام بند ہو جائے گا، لہٰذا اب انہیں تنخواہیں دو تو بہت زیادہ دو، تاکہ اسلام کی عزت کو چار چاند لگے کہ جو دین پڑھانے والے ہیں ان کا مقام بڑا ہے، ان کی تنخواہ بڑی ہے، ان کے لیے فیسلٹیز، ان کے لیے گاڑیاں، ان کے لیے بنگلے زیادہ ہیں، تاکہ لوگ دین متین کی طرف رغبت کریں۔ جب لوگوں کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ کے چراغ بجھ رہے تھے، ائمہ مجتہدین نے پھر لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، ان کو اکٹھا کرو، حضور علیہ السلام کی سیرت اور عظمت کی بات کرو، آقا علیہ السلام کے کمالات اور معجزات بیان کرو، کہ کہیں آپ نے یہ آقا دو عالم سے تعلق کاٹ نہ بیٹھے، منقطع نہ کر بیٹھے، ان کے لیے جلوس نکالو تاکہ ان کے دلوں کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت بیٹھ جائے کہ ہمارا نبی عام نبی نہیں، عام انسان نہیں، وہ سید الانبیاء والمرسلین ہے جن کی آمد پہ پوری کائنات جشن منا رہی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس پہ اور بھی کافی سارے آرگومنٹس اور دلائل ہیں جو ہمارے علماء ربانیین نے مختلف مواقع اور کتب کے اندر درج فرمائے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ یہ جائز نہ جائز، ان باتوں کو چھوڑ دیا کرے، اور میاں تو نہیں مناتا تو نہ منا، ہمیں تو نہ روک۔